جو ہے بلدی انتخابات کا رزلٹ آ چکا ہے اور جو بھی ہے اللہ کی طرف سے یہ انتخابات کا رزلٹ آیا ہے. یقیناً مجلس بچاؤ تحریک کی تائیدی امیدوارہ اسما خاتون کو اعظم پورے میں شکست ملی ہے اور دوسرے امیدواروں کو بھی شکست ملی ہے. لیکن آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں میں کہ ارریسپیکٹو آف دا رزلٹ جو بھی نتائج ہیں اس کو ہم اللہ کے فیصلے کو بول کر قبول کرتے ہیں اور اپنا جو بھی کام رہے گا آگے چل کے، یعنی جیسا کہ مجلس بچاؤ تحریک کے تمام کارکنان اور خود میں روزانہ جیسا کام کرتے تھے، انشاءاللہ ہم لوگ کام کو جاری و ساری رکھیں گے. اب اگر زمینی حقیقت ہم دیکھنا چاہتے، کئی لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بہت ایکسپیکٹیشن تھا، اعظم پورہ آپ جیتتے تھے، آپ کی اہلیہ جیتنے والے تھے. تو اس میں جو ہے بہت ساری سازشیں کی گئی. ان سازشوں سے تو تمام لوگ واقفیت رکھتے ہیں کہ پہلے ہمارے پارٹی کو ڈی ریکگنائز کیا گیا، پھر اس کے بعد میں تقریباً 12,000 ووٹ 10,000 ووٹ اعظم پورے کے نکال کر چھونی میں ڈالا گیا. 2,000 ووٹ جو ہے جو کالا ڈیرے کا بیلٹ آتا تھا وہاں کے نکال کر اکبر باغ میں ڈالا گیا اور 4,000 ڈپلیکیٹ ووٹ کو اس کے اندر ڈالا گیا. تو وہ تو میں ہی تھا کہ ہم لوگ ہمت نہیں ہارے. اتنی سازشوں کے باوجود بھی میں الیکشن لڑا. یہ میرے تمام جو لوگ دعا گو لوگ ہیں میرے ساتھ جو نوجوان طبقہ میرا ساتھ دیا، جو میرے جماعت کے بزرگ لوگ میرا ساتھ دیے، ان کی ہمت اور ان کی حوصلہ افزائی پر میں نے انتخابات میں ہمت نہیں ہاری. سب سے پہلی چیز. پھر ایک سازش کی گئی کہ کوئی میرا آڈیو ہے بول کر وائرل کرنے کی کوشش کی گئی اور جو سادات فیملیز جو تھے میرے ووٹرز ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کا فضل رہا اور میں تہ دل سے سادات فیملیز کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ آڈیو آنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے اس آڈیو پر یقین نہیں کیے، میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے رہے. تو میں زندگی بھر ان کا احسان مند ہوں اور ان کی دعاؤں کا طلبگار، کیونکہ سادات لوگوں کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نعمت رکھی ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا بچہ سمجھ کر مجھے ہمت دیے، دعائیں دیے. کئی لوگ ٹیلی فون کرے، تمام مرشدین اکرام مجھے فون کر کے بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں اور شخصی طور پر جا کر میں اپنے ایک ایک ووٹر سے ملوں گا انشاءاللہ. اعظم پورہ حلقے میں جتنے لوگوں نے، میں جب بھی پد یاترا کر رہا تھا، جلسوں میں جا رہا تھا، بلا کر گھروں میں بٹھا کر مجھے جو عزت دے رہے تھے، میں ایک ایک ووٹر کا فردن یعنی تحریک جو ہے تقریباً 6,010 ووٹ لی ہے. اتنے سازشاں ہونے کے باوجود چنچل گڑا تو تقریباً کاٹ دیے تھے، پورا خان باغ تک انجمن تک پورا کاٹ کے چھونی میں ڈال دیے. اتنا مکس اپ کر دیے تھے 3 حلقوں کو کہ کئی لوگ جو ہے اعظم پورے کے آ کے سینٹ لارنس میں ووٹ ڈال رہے ہیں، کئی کالے ڈیرے کے لوگ جا کے اکبر باغ میں ووٹ ڈال رہے ہیں، کئی چنچل گڑے کے لوگ جا کے چھونی میں ووٹ ڈال رہے ہیں. پھر دوسری چیز جو ہے کہ پیسوں کا جو رول فیل ہوا، رات تقریباً کئی کروڑ روپے بانٹے گئے پورے الیکشن میں اعظم پورے میں. اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نظر تھی کہ کیسا بھی ہو، کسی بھی صورت سے ہو، یہاں سے جو ہے اسما خاتون مجلس بچاؤ تحریک کی تائیدی امیدوارہ نہیں جیتنا بول کر. تو ان اسپائٹ آف آل آرٹس کہ اب رزلٹ آ چکا ہے، اس کو ہم اللہ کا فیصلہ بول کر ماننا چاہیے اور اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. میں تمام میرے چاہنے والے جو آزردہ ہو رہے ہیں فیصلے کو سن کر، کئی نوجوان لوگ جب میں رزلٹ سے نکلا تو لپٹ کر رو رہے تھے، کئی میرے گھر پہ آئے، کئی میرے رشتہ دار، کئی میرے بزرگ. دنیا یعنی مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن کے دن سے یعنی نامینیشن کے دن سے لے کے الیکشن تک پوری دنیا میں جو ہے صرف ایک ہی ذکر ہو رہا تھا کہ اعظم پورے کا.
اور پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا، کئی لوگ تائید کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ. میں تمام کو سلام کرتا ہوں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے. اور جو لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں، آپ تاریخ اسلام پڑھیے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیے کہ طوفانیں تو آتی ہیں میری زندگی میں مجھے اور اونچا اٹھا کر جانے کے لیے. 5 سال پہلے امجد اللہ خان آپ کے لیے وہ نہیں تھا، کارپوریٹر نہیں رہنے کے باوجود میں 10 سال کارپوریٹر کر چکا ہوں. مجھے کوئی ایسی آرزو خواہش بھی نہیں ہے کہ کارپوریٹر رہوں بول کے، لیکن کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے، ہم کو ساتھ چلنا ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کام تو جاری رہے گا، امجد اللہ خان کا کام نہیں رکے گا. جتنے جو مظلومین جو باہر ہے این آر آئیز، خاص طور پر ان کی جو میری مدد ہے وہ جاری رہے گی. جو بیمار لوگ ہیں جن کے لیے میں کام کرتا ہوں وہ بھی جاری رہے گا. اور جو بلدی برقی آورہ ثانی مسائل کے حل کے لیے میں روزانہ 11 بجے سے 3 بجے تک دفتر پہ بیٹھوں گا. مجلس بچاؤ تحریک کا جو چنچل گڑے میں دفتر ہے وہاں پر بیٹھوں گا میں. اور تمام کارکنوں کو بھی میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے عوام کے درمیان میں رہیے، عوام کے مسائل کو حل کرتے رہیے. انشاءاللہ اللہ پھر سے ہم سے راضی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے کچھ گناہ ایسے ہوئے ہوں گے جس سے اللہ ہم سے ناراض ہوں گا. اللہ کے دربار میں رجوع ہو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو. میری تمام تحریک کے چاہنے والوں کو، کارکنوں کو میری گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کرو. ایک کارپوریٹر جیتنا، ایم ایل اے الیکشن دیکھتے دیکھتے پھر 2023 آنے والا ہے، اس کی تیاری کریے اسمبلی الیکشن کی. انشاءاللہ جم کے لڑیں گے ہم انشاءاللہ تلنگانہ میں، بل اسمبلی الیکشن بھی لڑیں گے، آنے والے پارلیمنٹ الیکشن بھی لڑیں گے. کوئی دل برداشتہ ہونے والے نہیں ہیں ہم. اب رہی بات جو بڑے فکر کی بات ہے کہ بڑے سوچ، اور جیسا ہی رزلٹس دیکھ رہا تھا میں کہ اچانک سے بی جے پی کو 48 سیٹ آ گئے. تو پہلے تو دبکا میں ہار ہوئی تو لوگ بولے کہ بھائی ہریش راؤ کی وجہ سے ہارے. تو آج میرا سوال ہے ان ٹی آر ایس کے لیڈر سے کہ 100 سیٹ سے اچانک ٹی آر ایس جو ہے 55 سیٹ کیسے آ گئی؟ تو کیا یہ کے ٹی آر کا لیڈرشپ فیلئر ہے؟ کیا کے سی آر صاحب کی لیڈرشپ فیلئر ہے؟ کیا کویتا کی لیڈرشپ؟ کویتا میڈم جہاں پر انچارج تھے مشیر آباد میں، سارے کے سارے بی جے پی جیت گئی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی تقریر میں بارہا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہی کے راستے پر بھیجاتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، تو اس کی اولاد نہیں کھینچتا، اس کی شہرت نہیں لیتا، اس کی دولت نہیں، بلکہ اس کے عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو ہمارے کے سی آر صاحب کے عقل پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، جو 2 عبادت گاہوں کو سیکریٹریٹ میں انہوں توڑے تھے. یعنی ایک خانہ مسجد آپ کے کوتا گوڑم کی مسجد، عاشور خانہ ہے نارائن پیٹ کا عاشور خانہ، اور 2 مسجدوں کو جو کے سی آر صاحب اپنے آپ کو ان چیلنج کنگ مان رہے تھے، ان چیلنج کنگ بنا لیے تھے کہ کوئی ان کو سوال نہیں کر سکتا. تو میں بارہا اپنی تقریر میں کہتا تھا کہ تم راج شیکھر ریڈی کی زندگی کو دیکھو. ہیلی کاپٹر اڑنے سے 6 منٹ پہلے راج شیکھر ریڈی کس قدر تن کر چل رہا تھا. تو عقل پہ پردہ ڈال دیے، راتیں رات الیکشن کروائے، اور خود بے عزتی ہو گئی ان کی کہ 100 سیٹ کے بجائے 55 سیٹ آ گئے. یقیناً میئر ان کا بنے گا، ڈپٹی میئر ان کا بنے گا. ان کو نہ مجلس کی ضرورت ہے ٹی آر ایس کو، نہ بی جے پی کی ضرورت ہے، کیونکہ کئی لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ پھر سے مجلس کو میئر ملے گا، ڈپٹی میئر ملے گا. کچھ ملنے والا نہیں ہے ان کو. 55 ٹی آر ایس کے ہے اور 30 جو ہے ان کے ایکس افیشیو ممبر سے 75 کے قریب ان کو +5 ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کارپوریٹرز جو ہے اگر سیکریٹ ووٹنگ ہوئی تو پیسے بھی دے کے وہ لوگ خرید لے سکتے. تو ٹی آر ایس کے میئر بننے کی، ڈپٹی میئر کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، ان کا میئر بنے گا. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ٹی آر ایس کو یہ سوچنا چاہیے، ٹی آر ایس کی قیادت کے سی آر صاحب کو، کے ٹی آر صاحب کو، یہ سکو فینٹس بلکہ انگلش میں کہاوت ہے، یہ سکو پینٹس ان کے اطراف میں جو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی کوئی عوامی لیڈر نہیں ہے ٹی آر ایس میں اقلیتوں میں. آپ غور کریے، محمود علی ڈمی، جتنے مسلم لیڈرز ہیں ٹی آر ایس میں سب ڈمی ہیں، کوئی عوامی راویدہ میں نہیں ہے. اس کے باوجود اقلیتوں نے کے سی آر صاحب کو 2018 میں ووٹ دیا، 2019 میں ووٹ دیا.
تو ان کا دماغ خراب ہو گیا, بولے کہ بھائی مسلمان کہیں نہیں جا سکتے, میرے کو چھوڑ دیں گے. انہوں مسجداں توڑ دے رہی, انہوں جو ہے کیا کیا نہیں کیے. سب سے بڑی مار جو پڑی کہ انہوں جو ہے جو ہندوتوا کا شیطان تلنگانہ میں سو رہا تھا, وہ ہندوتوا کے شیطان کو جگائے. انہوں کیسا جگائے؟ انہوں جو ہے پی وی نرسمہا راؤ کی 100 سالہ جشن منائے. انہوں یعنی کوئی ایک آدمی جا کے پی وی نرسمہا راؤ کو یہ نہیں بولا کہ ارے صاحب آپ پی وی نرسمہا راؤ کے مردے کو خبر سے نکال کے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں, 100 کروڑ روپے خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو پی وی نرسمہا راؤ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا, تم جس کا جشن منائے, اللہ تم سے ناراض ہوا اور مسلمان تم سے ناراض ہوئے. تم جو 4 مسجداں توڑے, ابھی بھی محاسبہ کرنا چاہیے ٹی آر ایس. آپ either you are with the good or you are with the bad. ایک ہاتھ سے آپ ایک ساتھ 2 جنوں کو لے کر نہیں چل سکتے. آپ اقلیتوں کے ساتھ تھے, اقلیتیں آپ کے ساتھ تھے. حالانکہ 5 سال میں جو ہے ٹی آر ایس کے دور میں انکاؤنٹرز ہوئے, کئی واقعات پیش آئے, اس کے باوجود مسلمان آپ پر بھروسہ کر کے 2018 اور 2019 میں آپ کو ووٹ دیے. لیکن ٹی آر ایس جو ہے جو ان کا رویہ ہو گیا تھا, کے سی آر صاحب کسی سے نہیں مل رہے, 6 مہینے آپ کوئی ایم ایل اے جا کے ان سے نہیں مل سکتا, منسٹر جا کے کوئی نہیں مل سکتا, سیکریٹریٹ توڑ دیے, عوام جا کے کوئی سی ایم سے نہیں مل سکتی. تو یہ تمام چیزوں کا محاسبہ کرنا چاہیے ٹی آر ایس کو. یہ جو ٹی آر ایس ہندوتوا جو لائن لی, اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوا. لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی 10 دن میں کیسا ہو گیا. تو اور ایک چیز یہ ہے کہ جو ٹی آر ایس جو ایم آئی ایم کو ساتھ لے کر چل رہی تھی, یعنی آپ دیکھیں جرمن 10 ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر آرتھوپیڈک سرجن, ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمن 10 آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش, جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ. ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب. کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس, 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ, ایزی انسٹالمنٹ. گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ, کنورژن لینڈ, 100% واستو, اسپاٹ رجسٹریشن, کلیئر ٹائٹل, 10 ایئر سیکیورٹی. واٹر, الیکٹریسٹی, 25 سے 30 فیٹ روڈ, اسکول, ٹرانسپورٹ فیسلٹی, گیٹڈ کمیونٹی. گھر بنتا ہے ارادوں سے, اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز. تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے. نیو سن سٹی ڈیولپرز, اپوزٹ چوائس فنکشن ہال, چندریان گٹا, بندلیا گوڑا روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 98481 187780, 63037 10882. نٹراج نگر ٹپا چبوترا حیدرآباد تلنگانہ میں ملتانس جم اینڈ فٹنس سینٹر موجود ہے, جہاں صرف ایڈمیشن فی ہے 300 روپے اور ماہانہ فیس 1000 روپے, کوارٹرلی فی 2600, ہاف ایئرلی فی 4900 اور سالانہ 9600. اس کے علاوہ باڈی بلڈنگ وتھ کارڈیو فی منتھلی 1400, کوارٹرلی فی 3700, ہاف ایئرلی فی 6800 اور سالانہ فی 12800. یہاں پر ماہر کوچز دستیاب ہیں اور ایکسرسائز کے تمام اکوپمنٹس بھی موجود ہیں. تو دیر نہ کریں, تشریف لائیں ملتانس جم اینڈ فٹنس سینٹر. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.